دہشت گردی کے خلاف جنگ کتنی پیچیدہ، مشکل اور کثیر الجہتی ہے، اس کا کچھ اندازہ جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی آج ہونے والی طویل پریس کانفرنس سے ہوا۔ پاک فوج کے ترجمان نے اس پیچیدہ جنگ کے جہاں اندرونی اور بیرونی پہلوؤں پر روشنی ڈالی، وہیں اس جنگ کے حوالے سے سیاسی محاذ پر یکجہتی کے فقدان کا نقطہ بھی اٹھایا اور کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کا رویہ جو ہے عدم تعاون پر مبنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ذکر گزشتہ برس جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں ہوئی ہیں ان کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو قومی جنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ خوارج ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ دہشت گردی کی جنگ پوری قوم کی جنگ ہے، پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کے عوام کی جنگ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ خوارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فتنہ الہندوستان ہے، ان کا پاکستان سے یا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے کہا کہ گزشتہ برس 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، یعنی کہ اوسطاً روزانہ 206 آپریشنز، ان میں سے 14,659 آپریشنز جو ہیں خیبر پختونخوا میں کیے گئے، جبکہ بلوچستان میں 58,778 آپریشنز ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بلکہ میں کہوں گا انکشاف کیا کہ گزشتہ برس جو ہے 5,397 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 1,235 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ پاک فوج کے ترجمان کے مطابق گزشتہ برس جو ہے 27 خودکش حملے ہوئے، جن میں سے 16 جو ہیں خیبر پختونخوا میں ہوئے، 2 خودکش حملے جو ہیں ان میں خواتین جو تھی وہ ملوث تھیں۔ دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات کے پی میں ہوئے ہیں۔ فوجی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 5 سال پہلے ایک دہشت گرد ہلاک ہوتا تو اس کے بدلے 3 شہادتیں ہوتی تھیں، اب 1 شہادت ہوتی ہے تو 2 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ افغان طالبان پر تنقید کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ افغانستان جو ہے دہشت گردوں کے لیے آماج گاہ بن چکا ہے اور دنیا بھر سے دہشت گرد تنظیمیں وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں، جن میں القاعدہ، داعش، بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو ہیں وہ پیش ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ شام سے 2,500 دہشت گرد جو ہیں افغانستان پہنچے ہیں اور افغانستان کے پڑوسی ملک جو ہیں وہ دہشت گردی سے کہتے ہیں بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت اپنے دہشت گرد پروکسیز کو اسلحہ اور فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے چھوڑا گیا جدید اسلحہ بھی جو ہے دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مقابلے میں 5% دہشت گردی بھی اگر کسی اور ملک میں ہوتی تو وہ ریاست جو ہے وہ قائم نہ رہ سکتی۔ جنرل شریف نے کہا کہ افغانستان سے پاکستان کی پوسٹ پر براہ راست حملے ہوئے اور پھر پاکستان نے جو ہے سرحد بند کر کے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے آپریشن سندور میں خواتین اور بچوں کو ہدف بنایا، لیکن پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کو ٹھکانہ بنایا، اس لیے ان دونوں آپریشنز کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے افغان طالبان کو نہیں بلکہ تحریک طالبان پاکستان کو جو ہے ٹارگٹ کیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ یہ فوج کی نہیں، عوام کی جنگ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے 3 سطح پہ لڑی جا رہی بقول ان کی، جس میں سرحدوں پر جو ہے جوان دہشت گردوں سے ایک طرف نبرد آزما ہے، دوئم جو ہے دہشت گردوں کے حملوں کو جو ہے ملک میں ناکام بنایا جا رہا ہے، اور سوئم یہ جنگ جو ہے ٹیکنیکل سطح پہ لڑی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دہشت گرد حملوں میں ملوث افراد جو ہیں وہ افغان ہیں، جن میں سے بیشتر جو ہیں باڑ کے اطراف اور سرحد پر مار دیے جاتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ افغان طالبان حکومت نہیں بلکہ گروہ ہے اور ان طالبان نے افغانستان پہ جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ترجمان کی طرف سے افغان طالبان پر تنقید جو ہے مبصرین کی نظر میں ایک اشارہ ہے کہ اب ان پر جو ہے دباؤ میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ کابل میں کسی بڑی تبدیلی کے امکان کو آپ جو ہے وہ خارج نہیں کر سکتے۔ ویسے ترجمان نے کے پی حکومت خصوصاً وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر بھی تنقید کی جو صوبے میں فوجی آپریشنز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آج کی نیوز کانفرنس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ میں شدت آئے گی اور اس کا دائرہ کار بھی جو ہے پھیلنے کا امکان ہے، ساتھ ہی داخلی سیاست میں بھی اس کا اثر پڑے گا اور پہلے سے دباؤ کے شکار تحریک انصاف اور اس کی صوبائی حکومت کی جو ہے مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو جناب پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ کھل کر واضح کر دیا ہے، جو نہ صرف تحریک انصاف بلکہ ان تمام جماعتوں بشمول جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے موقف کو رد کرتا ہے جس میں فوجی آپریشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ موقف گزشتہ برس ہونے والے جرگہ کی قرارداد کو بھی رد کرتا ہے جس میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے اور بات چیت کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن فی الوقت سب سے زیادہ تنقید کا شکار جو ہے وہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اور اس کے وزیر اعلیٰ ہیں، جن کے بارے میں فوجی ترجمان نے کھل کر اظہار خیال کیا۔ اس پر تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہے، پروگرام کے حصے میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی سہیل آفریدی صاحب کے دورے سندھ کی کیا تیاریاں ہیں اس پر بھی بات ہوگی۔